جی بالکل، بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی میں جو ڈرگس کیس کے حوالے سے 3 گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، جن میں ڈائریکٹر فائنانس ہیں، اس کے بعد چیف سیکیورٹی افسر ہیں اور پوائنٹ چیکر ہیں، جن کی ڈرگس کے حوالے سے گرفتاریاں کی گئی ہیں، اور پولیس کے مطابق ان سے جو ہے وہ مختلف وزن میں آئس برآمد کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل فونز ہیں، جو ڈیٹا ہے، جن میں کچھ مبینہ ویڈیوز ہیں جن کی اس وقت فرانزک کی جا رہی ہے۔ ان سارے معاملات پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب موجود ہیں۔ سر، پولیس کی جانب سے اب یہ بیان آیا ہے کہ جو موقف آپ کی لیگل ٹیم نے اختیار کیا ہے، جو بوگس ایف آئی آر ہیں اور یونیورسٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اس کو کھلا چیلنج دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جامعہ کے ساتھ کوئی متعصبانہ رویہ نہیں ہے، صرف ڈرگ پیڈلرز اور منشیات فروشی کے خلاف ہمارا یہ کریک ڈاؤن ہے۔ اس سب کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، میں دوبارہ سے اس اپنے یونیورسٹی کے موقف کا اعادہ کروں گا کہ یہ ایک پلانڈ کانسپریسی اور پلانڈ ایکٹیویٹی ہے، جس میں ہنی ٹریپ کر کے یونیورسٹی کے کچھ امپلائیز کو کسی جگہ بلا کر ان کی گاڑی میں آئس نشاور ڈال کے جھوٹی ایف آئی آرز بنائی گئی ہیں، جس کا واحد مقصد ہمارے نزدیک یونیورسٹی کی شہرت کو خراب کرنا ہے۔ جو ایف آئی آر کے مندرجات ہیں وہ حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے، اس میں بہت ساری باتیں ایسی لکھی ہیں جو حقیقی جو واقعات ہیں ان کے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اس پورے واقعے کو ایک طرف تو کہا جا رہا ہے یہ منشیات کا واقعہ ہے، اور دوسری طرف اس کو رنگ دیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء و طالبات، ان کی جنسی ہراسگی کا جیسے کوئی معاملہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے، کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں ہے، کوئی رپورٹ نہیں ہے پولیس کی، نہ ہمارے ادارے میں کوئی ایسی رپورٹ ہے کہ کسی انڈیویجول کے ساتھ کوئی جنسی ہراسگی کی گئی ہو۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ان دونوں معاملات میں جو ڈرگز ہیں یعنی منشیات، اس کے حوالے سے بھی بڑا سخت موقف ہے، زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، اور ہم پرو ایکٹیولی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں منشیات استعمال نہ ہوں، اور الحمدللہ ایک بہت پازیٹیو ماحول ہے اس حوالے سے۔ دوسرا، جو اینٹی سیکچول ہراسمنٹ ہے، اس میں جو پالیسی ہے تعلیمی اداروں کے لیے اور جو لا ہے، اس کو ہم نے پوری طرح اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم نے سیکشول ہراسمنٹ کے اگینسٹ ایک کمیٹی بنائی ہے، بلکہ ہم نے اس کو مستقل شکل دینے کے لیے سینٹر بنایا ہے، اور اس کے اندر ان کو سیکریٹریٹ دیا ہے، سیکریٹریٹ سٹاف دیا ہے اور لیگل ایڈوائزر دیا، تاکہ اگر ایسا کوئی بھی واقعہ رپورٹ ہو تو جلد سے جلد انویسٹیگیشن کر کے کارروائی کی جائے۔ سر، یونیورسٹی میں نے اس حوالے سے کوئی انٹرنلی انکوائری اسٹینڈ کی ہے ان تینوں افسران کے حوالے سے، چاہے وہ ویڈیوز کا معاملہ ہو چاہے وہ ڈرگ کا معاملہ ہو؟ جی بالکل، کیونکہ یہ جب ایف آئی آر درج ہوئی تو شروع میں ہم لوگ بھی شاک تھے، اور شروع میں ہمیں یہ فیل ہوا کہ شاید اس میں کوئی صداقت بھی ہو، لیکن جیسے جیسے حقائق انفولڈ ہو رہے ہیں، جیسے جیسے ہمیں معلومات ہو رہی ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حقیقت نہیں۔ البتہ ایک ذمہ دار ادارہ ہوتے ہوئے ہم نے 2 الگ الگ انٹرنل پروب کمیٹیز بنائی ہیں، جن میں سینئر پروفیسران ہیں، اور ایک کمیٹی ہم نے جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے اس میں اپنی نامینیشن دی ہے۔ وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سدرن پنجاب ملتان کا، وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری پروب کر رہا ہے، اور وہ بھی رپورٹ سامنے آ جائے گی اور تمام شواہد ان سے شیئر کیے جائیں گے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پولیس کی ایف آئی آر اور پولیس کی جو ایک لیکڈ سو کالڈ رپورٹ ہے، جس کو بعد میں پولیس نے بھی شاید ڈس اون کر دیا ہے، لیکن وہ تضادات سے اور غلط بیانیوں سے بھری پڑی ہے، اور اس میں جو نارمل روٹین کی ایکٹیویٹی ہے اس کو ایک ایسے پریزنٹ کیا گیا ہے جیسے کوئی مجرمانہ ایکٹیویٹی ہے۔ اگر 2 انڈیویجولز، ایک سپروائزر ہے سیکیورٹی کا، ایک اس کا سب آرڈینیٹ ہے، اور وہ اپنے جو آفیشیل معاملات ہیں اس کے لیے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ڈرگ ڈیلنگ ہو رہی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ٹوٹل جھوٹ اور الزام ہے۔ اور جو سپوزڈلی جو کال انہوں نے کہا کہ ایک ڈرگ ڈیلر کے ساتھ کال ہوئی ہے، تو وہ کال فارچونیٹلی اس کال کا ریکارڈ موجود ہے، اس کی آڈیو موجود ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس کا جو کیس ہے وہ انتہائی ایک مضحکہ خیز اور ایک جھوٹ پر مبنی کیس ہے۔ یونیورسٹی ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، اور یونیورسٹی آزادانہ انکوائری کا مطالبہ کرتی ہے آئی جی پولیس پنجاب سے کہ وہ دیکھیں کہ پولیس کے محکمے میں ایسی کالی بھیڑیں کیوں ہیں کہ جو اس جیسے مقدس تعلیمی اداروں کو، جیسے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، جس نے پچھلے 4 سال میں جو ترقی کی ہے کہ 13,000 سے 65,000 اسٹوڈنٹس پہ گئے ہیں، جس میں اس وقت تقریباً 28,000 ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس پڑھتی ہیں، اور وہ صرف اس وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں آتی ہیں کہ یونیورسٹی کا جو ماحول ہے وہ تمام لوگوں کے لیے انکلوڈنگ فیمیل اسٹوڈنٹس، فیمیل فیکلٹی ممبرز اینڈ فیمیل امپلائیز ایک انتہائی
کنجینیل سیف سیکیور ماحول ہے، کیونکہ یونیورسٹی کی جو ڈسپلنری پالیسیز ہیں اس معاملے میں وہ بہت اسٹرکٹ ہیں، اسٹرکٹ ایکشن اور کارروائی کی جاتی ہے اگر کوئی کیس رپورٹ ہو۔ جہاں تک چیف سیکیورٹی آفیسر کا تعلق ہے تو میں دو باتیں اہم لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف سیکیورٹی آفیسر کا تعلق اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں تقریباً 700 سیکیورٹی اہلکار اور گارڈز ہیں۔ اتنے بڑے عملے کو سپروائز کرنے ہی میں چیف سیکیورٹی آفیسر کا ٹائم لگتا ہے۔ یونیورسٹی کی انٹری ایگزٹ ہر روز یونیورسٹی کیمپس میں 65,000 بچے آتے ہیں اور 65,000 بچے جاتے ہیں، اور تقریباً 7,000 امپلائیز آتے اور جاتے ہیں، اور لمیٹڈ نمبر آف انٹرنسز ہیں۔ اس کے اندر انٹری ایگزٹ سیکیورٹی کرنا، ٹرانسپورٹ کی وہیکلز کی سیکیورٹی کرنا، پھر ہمارے بے تحاشا ایونٹس ہوتے ہیں، ان ایونٹس کی سیکیورٹی مینیج کرنا، تو ایسے چیف سیکیورٹی آفیسر کے پاس جو دنیا کے پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کا سیکیورٹی افسر ہے، اس کے پاس ان خرافات کے لیے وقت بھی نہیں بچتا۔ سر، پولیس کا یہ بیان ہے کہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم 113 طلباء کی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ جن کا کرمنل ریکارڈ بھی ہے اور جو کہ ڈرگ پیڈلرز بھی ہیں۔ سر، کیا آپ کو لگتا ہے کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا یہ بھی کوئی پروپیگنڈا ہے، یا واقعی اس پہ بھی کوئی اب کارروائی کی جا رہی ہے؟ اچھا، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کمپیوٹرائز ڈیجیٹل سسٹم ہے جس میں ایک اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اور ہم وہ ڈیٹا پولیس سے شیئر بھی کرتے ہیں۔ ریسنٹلی بلکہ ہم نے آج سے کوئی 1.5 مہینے پہلے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے NIC نمبر اور سیل نمبرز پولیس سے والنٹیریلی شیئر کیے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ہر طریقے سے تعاون کرتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص کے خلاف کسی طرح کا بھی ریکارڈ ہو، اور اگر قانونی طور پہ اس ریکارڈ کے ہوتے ہوئے اس پہ پابندی ہے کہ وہ کسی تعلیمی پروگرام میں نہیں آ سکتا، تو اگر ہماری نالج میں ایسی کوئی چیز لائی جائے گی تو ہم بالکل اس کے حساب سے کارروائی کریں گے۔ لیکن ہماری نالج کے حساب سے جب ہم اسٹوڈنٹس کو انڈکٹ کرتے ہیں تو جو ایڈمیشن کے لوازمات ہیں، جو ان کے کیریکٹر اینٹیسیڈنٹس کی ویریفیکیشن ہے، وہ ہم کرتے ہیں۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ DPO صاحب نے کہا کہ 113 کا ریکارڈ ہے، اس ریکارڈ کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ پاکستان میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ جھوٹی FIRs بھی درج کی جاتی ہیں۔ تو کیا آپ مجھے بتائیں، کیا یہ مناسب ہوگا کہ کسی بھی ایک شخص کے خلاف اگر کوئی جھوٹی FIR درج کرائی جائے ایک دفعہ تو اس کے اوپر تمام تعلیم کے دروازے بند کر دیے جائیں؟ یہ پاکستان کے آئین کی اور جو بنیادی حقوق آئین میں دیے گئے ہیں اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پاکستان کے آئین، جو پاکستان کی ریاست اور صوبائی قوانین ہے، اس کے تحت چلنے والا ایک ادارہ ہے۔ ہم خود قانون کے تحت بنے ہوئے ادارے ہیں، ہمارے اپنے رولز، ریگولیشن اور اسٹیچوٹس ہیں جس کے تحت ہم یہ ادارہ چلاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ یہ پولیس کی تمام تر جو کارروائی ہوئی ہے اس نے پاکستان کے قانون کی اور پاکستان کے آئین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ اور اگر حکام بالا نے، پاکستان کے ریاستی اداروں نے، دوسری ایجنسیز نے، اور وہ لوگ جو مقتدر ہیں، اگر انہوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پولیس کو کرنے سے نہیں روکا کہ وہ ان اداروں کا جو دنیا میں پاکستان کا نام بلند کر رہے ہیں، پاکستان میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور تیزی سے ابھرتی ہوئی یونیورسٹی ہے، تحقیق میں، تعلیم کی کوالٹی میں، اور انٹرنیشنل رینکنگ میں جنوبی پنجاب کی ٹاپ رینک یونیورسٹی ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کچھ عرصے پہلے PIA کے پائلٹس کے خلاف ایک غیر ذمہ دارانہ اور غلط بیان دے کے پاکستان کی جو ایویشن انڈسٹری ہے اس کو تباہ و برباد کیا گیا تھا۔ تو میں دوبارہ مقتدر حلقوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ اعلیٰ تعلیم جو پاکستان میں پاکستان کا نام بلند کر رہی ہے، اسلامیہ یونیورسٹی ملک میں اور ملک کے باہر پاکستان کا نام بلند کر رہی ہے، لو کاسٹ میں اکنامکلی افورڈیبل لوور کلاس کو، مڈل کلاس کو ہائی کوالٹی ایجوکیشنل اپرچونیٹیز دیکھ رہی ہیں، اور پاکستان کی سوشیو اکنامک پروگریس میں کلیدی رول ادا کر رہی ہے۔ اگر ایسے اداروں کو مذموم سازشی کرداروں نے ٹارگٹ کیا اپنے جو بھی ان کے مذموم مقاصد ہیں ان کے لیے، تو یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے تمام لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ سر، جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنل ایک انکوائری بٹھا دی گئی ان سارے معاملات کے حوالے سے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا کیس نکل آتا ہے، چاہے وہ موبائل فون کی ویڈیو بلیک میلنگ کے حوالے سے ہو، تو اس کے اوپر کیا اسٹانس ہوگا؟ یونیورسٹی کیا کارروائی کرے گی، یا ابھی کوئی سی کمپلینٹ کا ویٹ کرے گی، یا خود سے کوئی انیشیٹ کرے گی کارروائی؟ اچھا، یہ جو کیسز ہیں ان پرٹیکولر چونکہ یہ پولیس انویسٹیگیشن میں آ چکے ہیں، تو ہماری جو انٹرنل پروب ہوگی وہ اس کا سبسٹیٹیوٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہماری اپنی یونیورسٹی نے، آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج سے کوئی 6 مہینے پہلے ایک اسپیشل ڈاکیومنٹ سنڈیکیٹ نے اپروو کیا تھا، کوڈ آف کنڈکٹ فار فیکلٹی آفیسرز اینڈ اسٹوڈنٹس۔ اس کے اندر جو یہ ڈرگز ہیں، جو سیکشول ہراسمنٹ ہے، یا ایسی سیکشول بیہیویئر جو ہائیلی ان ایکسیپٹیبل ہے، وہ کلیئرلی ڈوز اینڈ ڈونٹس میں ڈاکیومنٹڈ ہے۔ تو اگر ہماری نالج میں کوئی ایسی چیز آتی ہے اس پولیس رپورٹ سے یا ادروائز بھی، تو ہم اس انڈیویجول کے خلاف، چاہے وہ یہ 3 کیسز ہوں، چاہے وہ کوئی اور کیسز ہوں، ہم
جو ہمارا پیڈا ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی کریں گے. اسی لیے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے جو انٹرنیشنل رینکنگ میں جاری ہے ایک کوڈ آف کنڈکٹ وضع کیا. اور میں آپ کو ذاتی مشاہدے کی بنیاد پہ بتاتا ہوں, اور جو فیڈ بیک کمیونٹی سے آتا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ سے آپ فیڈ بیک لے لیں, کمیونٹی سے فیڈ بیک لے لیں کہ جو ماحول, جو جتنی اچھی پازیٹیو کیریکٹر بلڈنگ ایکٹیویٹیز, اور یہاں تک کہ ہماری جو روایات ہیں, ہمارا جو دین ہے, مذہب ہے, اس کے حوالے سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ایک اپنی خاص اچھی شناخت رکھتی ہے. اور آج کی اسلامیہ یونیورسٹی ان روایات کی امین ہے, اور ہماری تمام تر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی پازیٹیو کیریکٹر بلڈنگ کے لیے, اور ہمارے پاس زیرو ٹالرنس ہے اس طرح کے بیہیویئر کی. لیکن اس معاملے میں ہم کنونسڈ ہیں پوری طرح کہ یہ اس کا مقصد صرف اور صرف یونیورسٹی کی شہرت اور ساکھ کو ایسے وقت میں نقصان پہنچانا ہے جب ہمارا ایڈمیشن کیمپین فل سوئنگ پہ, اور جب وائس چانسلر کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے جس میں انپریسیڈنٹڈ پروگرس ہوئی ہے, اس کو روکنا. جو لوگ اس ترقی سے ناخوش ہیں, یہ ہمیں ان کی مذموم سازش لگ رہی ہے. سر لاسٹ کوشچن, چانسلر اور گورنر میاں بلیغ الرحمان صاحب, ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے, انہوں نے کوئی ہدایت دی ہیں آپ کو, وہ آپ کیا کہیں؟ جی, میں اس حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ چانسلر انجینئر میاں بلیغ الرحمان ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن ہیں. وہ پہلے فیڈرل ایجوکیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے خود دنیا کی اعلیٰ ترین درسگاہوں سے بیچلرز آف MBA کی ڈگری حاصل کی ہے, وارٹن بزنس اسکول سے. وہ گزشتہ 1.5 سال میں تقریباً 6 دفعہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور آ چکے ہیں, اور تقریب میں یہاں 2 گھنٹے سے لے کے 7 گھنٹے تک کا وقت گزار چکے ہیں. وہ چونکہ خود اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں, شہر سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس یونیورسٹی پہ ان کی خاص نظر ہے. انہوں نے ہمیشہ ہمیں ہدایت کی ہے کہ جو ان کے ڈائریکٹیوز ہیں, جو انیشیٹیوز ہیں گورنمنٹ کے ڈرگس کے خلاف, کوالٹی ایجوکیشن کے لیے, ان پر سختی سے عمل کیا جائے. تو وہ بہت شدید دلچسپی رکھتے ہیں. مختلف جو واقعات ہوتے ہیں, نہ صرف وہ ہم سے رپورٹ طلب کرتے ہیں, بلکہ وہ دیگر لوگوں سے, اپنے ذرائع سے, شہر کے لوگوں سے بھی معلومات حاصل کرتے ہیں, اور ان کو ہم پوری طرح باخبر رکھتے ہیں. اس کیس کے حوالے سے انہوں نے کیا ہدایت دی ہے؟ اس کیس کے حوالے سے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے. لیکن جب ان سے میرا اس پہ ڈسکشن ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کا جو ایک ویو ہے کہ یہ کوئی ایک ہائر ایجوکیشن کے اور اسلامیہ یونیورسٹی کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی لگتی ہے. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وی سی صاحب آپ 2 کام کریں. ایک طرف تو اپنے موقف کو بھرپور طریقے سے بتائیں, اس پروپیگنڈا کو, جھوٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کاؤنٹر نیریٹو دیں, اور دوسری طرف اپنے ادارے کے اندر جو ڈسپلن ہے اس کو مینٹین کریں, اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی وائلیشن ہوتی تو آپ اس کے خلاف ایکشن لیں. جی بالکل, تمام معاملات اور الزامات کے حوالے سے وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی کا یہی موقف ہے کہ یہ جو الزامات ہیں بے بنیاد ہیں, جس کا مقصد صرف اور صرف اسلامیہ یونیورسٹی کو ڈی فیم کرنا ہے. اور اس حوالے سے جو اسلامیہ یونیورسٹی ہے وہ اپنا موقف بھرپور انداز سے, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو یا وہ IG پنجاب ہو, ادھر اپنا جو موقف ہے وہ ان کو پیش کرے گی. جی